ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نیک اور پرہیزگار عورت تھی جو اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی اور اس کا شوہر تجارت کے لیے دور دراز کے سفر پر جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کا شوہر سفر پر گیا تو طویل عرصے تک واپس نہیں آیا۔ عورت نے صبر کیا اور جو تھوڑے بہت پیسے شوہر دے کر گیا تھا اس سے بچوں کا پیٹ پالتی رہی۔ وقت گزرتا گیا، پیسے بھی ختم ہو گئے اور فاقوں کی نوبت آ گئی۔ بچے بھوک سے بلکنے لگے، ماں کے دل پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس نے اللہ پر بھروسہ کیا اور بچوں کو تسلی دیتی رہی کہ اللہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایک رات جب بچے بھوک سے بے حال سو رہے تھے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا تو عورت نے وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور دعا کرنے لگی۔ وہ گڑ گڑا کر روتی رہی اور اللہ سے رزق کی دعا کرتی رہی۔ دعا کرتے کرتے اسے نیند آ گئی اور اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہا ہے، اٹھو اور پڑوسی کے گھر جا کر دیکھو، تمہیں کچھ ملے گا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، رات کا پچھلا پہر تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا یہ محض خواب ہے یا کوئی اشارہ، لیکن اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے۔ وہ اٹھی اور محتاط قدموں سے پڑوسی کے گھر کی طرف گئی۔ وہاں ایک دروازے کے قریب اسے ایک تھیلی ملی۔ اس نے تھیلی اٹھائی جو ہلکی محسوس ہو رہی تھی۔ دل میں ایک امید لے کر وہ گھر واپس آئی۔ جب اس نے تھیلی کھولی تو اس میں 2 انتہائی قیمتی موتی تھے۔ عورت حیران رہ گئی کہ یہ کیا ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ موتی بیچ کر وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ عرصے تک کا کھانے کا انتظام کر سکتی ہے۔ اگلی صبح وہ ایک جوہری کے پاس گئی اور اسے موتی دکھائے۔ جوہری نے جب موتی دیکھے تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں کیونکہ وہ بہت نایاب اور قیمتی تھے۔ اس نے کہا، میں یہ موتی تو خرید لوں گا، لیکن میرے پاس اس وقت اتنی بڑی رقم موجود نہیں ہے، مجھے اس کے لیے بڑے تاجروں سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ تم ایک کام کرو، یہ موتی مجھے دے جاؤ، میں تمہیں ایک رسید دے دیتا ہوں اور چند دن بعد جب میں انہیں فروخت کر لوں گا تو تمہاری رقم تمہیں پہنچا دوں گا۔ عورت نے جوہری پر بھروسہ کیا اور موتی اسے دے کر رسید لے لی۔ جب وہ گھر واپس آئی تو بچے پھر بھوک سے پریشان تھے۔ عورت نے بازار سے آٹا اور تھوڑا سا سودا سلف خریدا اور بچوں کو کھانا بنا کر کھلایا۔ کچھ دنوں بعد جب وہ دوبارہ جوہری کے پاس گئی تو جوہری نے بتایا کہ اس نے موتی ایک بہت بڑے تاجر کو فروخت کر دیے ہیں اور وہ تاجر آج کل اس شہر میں موجود نہیں ہے۔ جوہری نے عورت کو تسلی دی کہ جب وہ تاجر واپس آئے گا تو اسے اس کے موتیوں کی پوری قیمت مل جائے گی۔ عورت نے صبر کیا اور واپس آ گئی۔ وقت گزرتا گیا لیکن موتیوں کی قیمت نہ مل سکی۔ عورت ایک بار پھر پریشان ہوئی لیکن اس نے اللہ پر توکل نہیں چھوڑا۔ ایک دن کافی عرصے بعد اس کا شوہر اپنے تجارتی سفر سے واپس لوٹا۔ وہ اپنے ساتھ بہت سا مال لایا تھا لیکن اس کے چہرے پر غم اور ندامت کے آثار تھے۔ جب بیوی نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے اس سفر میں بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے میرا سارا مال لوٹ لیا، صرف 2 قیمتی موتی بچ گئے تھے جو میں نے اپنے پاس چھپا رکھے تھے، مگر بدقسمتی سے وہ بھی کہیں گر گئے۔